نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ صلہ رحمی کے اندر سب سے پہلے عرض کیا کہ ماں باپ کے کیا حقوق اللہ نے رکھے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ پھر وہ کون سے احکامات ہیں جو کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کس طرح صلہ رحمی کرے ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت طویل موضوع ہے اور طویل مضمون ہے، لیکن کچھ باتیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے میں عرض کی، چند باتیں آج کی نشست میں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو اصول سکھلائے ہیں، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، ان کو عرض کروں گا۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ قرآن مجید کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کی۔ ہمیں اولاد عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد کا حصول، اولاد کو حاصل کرنا جو ایک شرعی طریقہ ہے، یہ سنت انبیاء ہے، تمام انبیاء نے کی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، دعائیں منقول ہیں وہاں پر۔ تو اولاد ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہی اولاد انسان کے مرنے کے بعد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ صدقہ جاریہ کا معنی حدیث میں جو منقول ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے، چلا جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اب تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اب تو اس کی ساری جسے کہتے ہیں فائل بالکل بند ہو چکی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نیک اولاد، نیک اولاد چھوڑ جائے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ چند باتوں کی طرف نشاندہی کرنی ہے صرف آج کی نشست۔ میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، آپ اس آیت کا ترجمہ تھوڑی سی تشریح گھر میں جا کے پڑھیے گا۔ سورۃ تغابن 28ویں پارے میں ہے، سورۃ التغابن 28ویں پارے کی آخری دو صورتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف سے یہ تیسری بنتی ہے۔
یعنی اس صورت کے بعد 2 صورتیں رہ جاتی ہیں۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری اولاد، عدوا لکم، یہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، احتیاط رکھو، ان سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، بعض بیویاں بعض اولاد تمہاری دشمن ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اگرچہ اس کا ایک پس منظر ہے، اس آیت کا ایک پس منظر ہے۔ مکی زندگی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر لیں، تو مسلمانوں کی ذمہ تھا کہ آپ ہجرت کریں، مکہ چھوڑ دیں۔ اب ہوا یہ کہ مرد مسلمان ہو گئے، بیویاں مسلمان نہیں ہوئیں، اولاد مسلمان نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ کہاں جاتے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ آپ کو تو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ چلے جاؤ، ظاہر ہے یہاں گھر ہے، یہاں کی کھیتی باڑی ہے، جو بھی اس وقت کا تھا، اپنا علاقہ چھوڑنا بالکل مکمل طور پر کلیہ طور پر چھوڑنا بہرحال ایک مشکل کام ہے، لیکن حکم اللہ کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا چکے تھے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو خیر کے کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر بیوی روکے، اولاد روکے، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 14، فاحذروہم، بچو ان سے، ان کی بات نہ مانو۔ وَإِن تَعْفُوا، ہاں اگر یہ معافی طلب کرتے ہیں، تمہارے سے معافی مانگے، معاف کر دو، یعنی پھر کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو مان لو، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے اس کے اندر۔ تو اس بات کی فکر ہو، کوشش ہو کہ اولاد ایسی اس طرح کی تربیت ہو جائے جو انسان کی بساط کے مطابق ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ ضرور ضرور کرے، جس کے لیے میں عرض کروں گا سب سے پہلے بنیادی بات ہے ایمانیات۔ ایمانیات، اللہ کی ذات کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہستی ہیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا یہ اتنا لمبا موضوع ہے، نہیں بیان کیا جا سکتا، میں اتنی گزارش کروں گا کہ سیرت کو پڑھ لیا جائے، خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھوٹے تھے ابھی، جیسے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، خود حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی تھی، تقریباً مختلف نقل کی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 روایات نقل کی ہیں، 13 حدیثوں کے راوی ہیں 7 سال کی عمر میں۔ جب ایک بعد میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اپنے نانا کی کوئی بات یاد ہے حضرت حسن سے، فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ کیا؟ فرمانے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، ایک اٹھائی میں نے منہ میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ خا، نکال دو بیٹا اسے منہ سے، نکال دو، نکال دو بیٹا اس کو منہ سے۔ کیوں؟ صدقے کی چیزیں آل سعادات پر حرام ہیں، سید خاندان پر۔
پاکیزہ مال کھائیں گے. آل سعادات کے لیے نبی علیہ السلام، نہ بیٹا یہ نہیں کھانا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بات مجھے اب تک یاد ہے. اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کروں تو 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ڈالی ہے. 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو بچہ ہے کوئی بات نہیں. 7 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ ہے کوئی بات نہیں، نکلوانے کے بعد پھر بات ارشاد بھی فرمائی کہ بیٹا یہ ہمارے لیے حرام ہے. یہ نہیں فرمایا بچہ ہے کوئی بات نہیں. حرام حلال کی تمیز بچوں کو جب شعوری عمر آئے تو دینی ہے. پاکی ناپاکی کا علم بہت بڑا مسئلہ ہے. میں معذرت سے عرض کروں، انتہائی شائستہ زبان میں عرض کروں گا، شائستگی کے ساتھ، پورے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ. طہارت، پاک. یاد رکھیے گا ایک بات، کوئی چیز ناپاک ہو جائے وہ پاک اس طرح ہوگی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، ورنہ نہیں ہوگی. کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے؟ بچو ان سے. استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، بخاری شریف کی روایت ہے. یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی ذہن میں. میں نے کہا ہم بھی ایسے لوگ ہیں، پتہ نہیں اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب بخاری کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے. یہ لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بالکل ان پڑھ ہے، بالکل اس معاملے کے اندر، جو کہتے ہیں بخاری میں ہے. بڑی صاف بات کی ہے، بڑی اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. استنزہوا من البول، نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بچو. عام طور پر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. میں نے کبھی غور کیا کہ میرا بچہ جاتا ہے واش روم میں پوری طہارت کے ساتھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ کیا اس کے دماغ کے اندر یہ میں نے ڈالا ہے کہ نہیں؟ بحیثیت باپ کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت ایک ادارے کے سربراہ کے، تعلیمی ادارے کے سربراہ کے. جہاں سے میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، جہاں جا رہا ہے، کیا وہ سکھا رہے ہیں یہ؟ میرے بیٹے کے سلیبس کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نہیں بچ رہا وہ اس کو قبر کے اندر عذاب ہوگا اس وجہ سے. باقاعدہ روایت موجود ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے ایک ساتھی سے گزرے، وہاں 2 قبروں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کو بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، بہت بڑا کو گناہ کیا ہو. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی بہت کرتا تھا. صحیح روایت ہے. میں پھر عرض کروں گا جو پچھلے جمعے ایک بات دہرائی تھی، سب سے مشکل ہے انسان کا بچہ پالنا. باقی بچے پل جاتے ہیں، اور پھر مسلمان کا بچہ وہ تربیت یافتہ بچہ ہوتا ہے. میں نے کہا طہارت ابتدائی چیز ہے جسے سکھلایا جائے بچے کو. پھر جب بچہ بڑا ہو جائے تو اسے غسل کا طریقہ پورا سکھلانا چاہیے. غسل کے فرائض، وضو کے فرائض. اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسا خوبصورت دیش اللہ نے دیا ہے، کیسا خوبصورت دیش ہے کہ یہاں آپ مستحب پہ بھی عمل کرنا چاہیں تو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں. لیکن حال یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہ حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میٹرک کے طلبہ سے سوال ہوتا ہے
اسلامیات کے اندر کہ غسل کے فرائض لکھیے. میٹرک کا بچہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بالغ ہوتا ہے. کیا گل کھلا کے آتا ہے وہاں، کیا لکھ کر آتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں، ادارے والے ذمہ دار ہیں، اور اس ممبر پہ بیٹھنے والا ذمہ دار ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں تھیں. کس نے سکھانا تھا انہیں؟ بیٹی کو کس نے سکھانا تھا؟ بیٹے کو کس نے سکھانا تھا؟ آپ خود تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں. ایک بچہ ہے، اسکول جاتا ہے کتنے گھنٹے کے لیے؟ کتنے گھنٹے گھر میں رہتا ہے؟ کہاں سے زیادہ سیکھے گا؟ اسکول سے زیادہ سیکھے گا یا جہاں زیادہ رہ رہا ہے وہاں سے سیکھے گا؟ وضو کی 4 فرائض بتائے. منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. آپ نے ایک سفر میں فرمایا ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خاص طور پر ٹخنے کی پیچھے والی جگہ جن کی خشک رہ گئی ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائیں گی. صحیح روایت ہے، ویل للعقاب من النار. غسل کے اندر غسل فرض ہو جائے، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے جسم کو اس طرح دھونا کوئی بال خشک نہ رہ جائے. کون سکھلائے گا ان کو طہارت کی ابتدائی کپڑے پاک ناپاک ہو جائیں، ان کو کیسے پاک کرنا ہے؟ کپڑا ناپاک کیوں ہو رہا ہے، اس کی بھی تو وجہ پتہ ہونی چاہیے. اللہ مجھے معاف کرے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صرف اس بلبوتے پہ نماز نہیں پڑھتے میرے تو کپڑے ہی ٹھیک نہیں ہیں. کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 7 سال سے حکم دیا ہے نماز پڑھانے کا. 7 سال میں 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو رہی ہے. 8 سال پہلے نماز پڑھوائی جائے، بیٹا وضو اس طرح کرتے ہیں، پاکی اس طرح حاصل کرتے ہیں، اس طرح کپڑوں کو پاک رکھا جاتا ہے. پھر اگلی چیزیں ہیں اخلاق، آداب. بچہ سچ بولے، بچے کے ساتھ وعدہ، بچے کے اندر وعدہ خلافی نہ ہو، بچے کے اندر خیانت نہ ہو. سچ بولے، بچہ امین ہو، صادق ہو، خائن نہ ہو. ہم سکھاتے تو نہیں ہیں معذرت سے، شاید ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جھوٹ سیکھتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ خائن بنتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بددیانت بنتا ہے. میں نے کہا ہم سکھاتے نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں. کوئی ماں باپ نہیں سکھاتا بیٹا جھوٹ بولا کرو، کوئی ماں باپ نہیں سکھاتا بیٹا خائن بنو، کوئی ماں باپ نہیں سکھاتا بیٹا وعدہ خلافی کیا کرو، کوئی نہیں کہتا. ماں باپ بسا اوقات کرتے ہیں، اور جو کیا جاتا ہے وہ شاید سکھانے سے زیادہ بڑھ کر ہو. بقول استاد محترم کی ایک مثال دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں گھر کے اندر گلاس ٹوٹ جائے، بہترین سیٹ ہو، لیا ہو نیا، اس کا ایک برتن ٹوٹ جائے، غصہ تو آئے گا. باپ پوچھے، ماں پوچھے کس نے توڑا، بچہ معصومیت سے کہے ابا جی میں نے توڑا، امی جی میں نے توڑا، میرے سے ٹوٹا. غصہ چڑھا، اتنا قیمتی تھا، اس نے توڑا.
رکھ کے ماری تھپڑ. کیوں توڑا تو نے؟ گھر ہے، اسی گھر کے اندر اسی بچے سے پھر ٹوٹتا ہے. ماں پوچھتی ہے، باپ پوچھتا ہے کس سے ٹوٹا، کس نے توڑا؟ وہی بچہ جو پہلی مرتبہ سچ بول چکا ہوتا ہے، سچ کا مزہ چکھ چکا ہوتا ہے، وہی بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میں تو تھا ہی نہیں یہاں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. بات آئی گئی ہو گئی. ماں باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پتہ بھی چل جاتا ہے بعد میں کہ اسی نے توڑا تھا، لیکن اب وہ غصہ رہا نہیں، اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. سچ بتائیے بحیثیت باپ کے میں نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی؟ بیٹا میرے سامنے سچ بولو گے تھپڑ کھاؤ گے، جھوٹ بولو گے بچ جاؤ گے. اور ہم عربی کے خطبے میں سنتے ہیں الصدق ینجی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. وعدہ خلافی، بیٹا یہ کام کر دو تمہیں یہ دوں گا، وعدہ ہے. اس وقت باپ کو ضرورت ہوتی ہے اس کام کی، وہ بچہ وہ کام کر دیتا ہے، مطالبہ بھی کرتا ہے ابو آپ نے کہا تھا وہاں لے جاؤں گا، یہ کھلاؤں گا، یہ پلاؤں گا، یہ چیز دوں گا. چونکہ کام ایک تصور یہ آتا ہے کہ چل بھاگ جائے یہاں سے، بعد میں دے دوں گا. کیا اس معصوم ذہن کے اندر بحیثیت باپ اور ماں کے ڈالا ہے کہ یوں کام نکلوایا جا سکتا ہے؟ وعدے کی کوئی ایسی پابندی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے سامنے ایک عورت ہے، کہنے لگی بیٹے کو بلایا کہ میں آپ کو آتی شیئن، تم میرے پاس ہو میں تمہیں کچھ چیز دوں. آپ نے فرمایا کچھ ہے دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے دینے کے لیے. آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تو جھوٹ بھی لکھا جاتا، وعدہ خلافی کا بھی لکھا جاتا. خیانت کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں. اب بچے کو کسی چیز کے لیے بھیجو سودا لینے کے لیے، تو اس سے تھوڑا سا حساب بایمانہ لیا جائے کہ امانت دار ہے کہ نہیں، کہ جتنے کی چیز تھی لے کر آیا، باقی حساب دیا کہ نہیں دیا. ابتدا سے بچے کے اندر حیا ہونی چاہیے. بچہ ہے تو، بچی ہے تو حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. میرا بچہ جہاں پڑھ رہا ہے، جہاں کھیل رہا ہے، جو چیزیں دیکھ رہا ہے، جو کارٹون دیکھ رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو پڑھ کر، ان تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ کر کیا میرا بچہ با حیا آ رہا ہے یا بے حیا آ رہا ہے؟ معذرت سے وہ چیزیں جو 20 سال کی عمر میں پتہ ہونی چاہیے، آج 6 سال کے بچے کو 5 سال کے بچے تک اوپن کر دی گئی. کیوں؟ کون قصوروار ہے اس کا؟ ہمارے ہاتھ کی چیزیں ہیں یہ ساری. نہیں کھلاتے ہم زہر بچوں کو، دیتے کیا ہیں، پھر ملتا کیا ہے. آخری بات ایک عرض کروں گا جو انتہائی عام ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھا کرو. ایک روایت سناؤں گا. حضرت نعمان ابن بشیر خود فرماتے ہیں کہ میرے والد میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک غلام، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک باغ، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو ہدیہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اور اولاد بھی ہے؟ جی ہے. کہا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں. اب وہ الفاظ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کیا یہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ کیا تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ کہا کیوں نہیں چاہتا؟ فرمایا پھر برابری کرو سب کے ساتھ، برابری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ ہدیہ دینے کے اندر، یہاں تک کہ بوسہ دینے کے اندر بھی برابری کیا کرو. اور پھر فرمایا اگر مجھے اجازت ہوتی کسی کو کسی پہ فضیلت دیتا تو میں بچیوں کو فضیلت دیتا بیٹوں پر، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا برابری کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، اس کا نام رکھا ہے خوشی کا گھر، دار الفرح۔ فرمایا کس کے لیے ہے؟ فرمایا اس کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو بھی خوش رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے گھر بھی الگ سے رکھا ہے، نام بھی الگ سے دیا ہے، دار الفرح، وہ انہیں کو ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا